شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے ساتھ شیخ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام و مجدد دعوت التوحید الامام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی ابو الحسین کی یہ کتاب اصول الثلاثہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اب تک جو کتاب میں ہم نے پڑھا ہے ایک مرتبہ شروع سے اس کا خلاصہ ہم پڑھ لیتے ہیں جہاں تک ہم پہنچیں، تاکہ پیچھے سے ہم کو ساری باتوں کا ایک مرتبہ علمام ہو کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، کہاں پہنچے ہیں، کیا پڑھنا ہے، تاکہ ساری باتیں ہم کو یاد رہیں۔ پہلی بات ہمارے ساتھ ہی آپ اس کو سوال کے طور پر لکھیں، لماذا، ہم توحید پڑھتے کیوں ہیں؟ توحید پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کتاب میں نے آپ کو بھیجا ہے، شاید میں نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے، آپ کو بھی بھیجا ہے، پی ڈی ایف میں نے حیثم بن سرحان کی ایک کتاب میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے، نہیں واٹس ایپ میں بھیجا ہے، واٹس ایپ میں میں نے بھیجا ہے۔ تو یہ کتاب میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم توحید پڑھتے کیوں ہیں، تو انہوں نے کچھ ریزنز بتلائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ پیج نمبر 5 پر ہے، پیج نمبر 5 پر ایسے آپ کے سامنے موجود ہے، پیج نمبر 5 پر قادر بھائی یہ دیکھیں، ایسے آپ کے اسے موجود ہے۔ اسی طرح دوسری چیز انہوں نے کہا لا يدخل الجنت الا موحد، جنت میں صرف توحید پرست ہی جائے گا، اسی لیے ہم توحید پڑھتے ہیں۔ جنت میں کون جائے گا؟ توحید پرست ہی جائے گا۔ تیسری چیز سبب لتکفیر السیئات، توحید کا پڑھنا اور پڑھانا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہماری جو خطائیں، گناہیں، غلطیاں ہماری ہو جاتی ہیں تو ان خطاؤں اور غلطیوں کو یہ مٹاتا ہے۔ چوتھی چیز سبب للطمانینہ، آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ہم لوگ نہ قادری ہیں، نہ چشتی ہیں، نہ دوسری چیزوں طرف ہماری پیر و فقیر کی طرف ہم منسوب ہوتے ہیں، ہم صرف اللہ واحد القہار کے ہوتے ہیں، یا تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دلوں کو ایک طرح سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ چار چیزیں۔ پانچویں چیز لا يقبل اللہ ای عمل الا بہ، اللہ تعالیٰ کے پاس توحید پرست کا عمل ہی مقبول ہوتا ہے، مشرک کا عمل مقبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح چھٹی چیز سبب لتکثیر الحسنات، آپ کی نیکیاں بڑھ جاتی، آپ کی بہت نیکیاں بڑھیں گی۔ سبب للہدایہ و استقرار الامن، ہدایت کا ایک سبب ہے، اگر آپ توحید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو آپ ہدایت کا سبب حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں امن حاصل ہوتا ہے۔ آخری چیز انہوں نے یہاں نقل کیا ہے سبب لشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہم کو ملتی ہے۔ شفاعت کے معنی سفارش۔ یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ 8 فائدے انہوں نے نقل کیے۔ یہ جو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہے؟ 8 فائدے۔ باقی دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں
اس سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے، روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن دل کو زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ یہ 8 فائدے آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ چیزیں انہوں نے یہاں نقل کی کہ اصول الثلاثہ، یہ جو اصول الثلاثہ جو کتاب ہے بیسیکلی 3 باتوں پر، 3 سوالوں پر یہ کتاب بیس کرتی ہے جو قبر میں پوچھے جاتے ہیں۔ قبر میں کیا پوچھے جاتے ہیں ہم کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا ہے، من ربک ما دینک ومن نبیک۔ اسی پر بیس کرتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ کتاب بنائی ہے اور تعریف کی ہے۔ تو اسی لیے شیخ یہاں لکھتے ہیں انک اذا تعلمت الاصول الثلاثہ، اگر تم نے یہ کتاب پڑھ لیا اور پڑھا لیا، سیکھ لیا، ثم عملت بها، پھر اس کتاب کے مطابق تم نے عمل بھی کر لیا، ثم دعوت الیہا، پھر اس کتاب کی طرف تم نے دعوت بھی دی، ثم صبرت علی العلم والعمل والدعوہ، پھر آپ نے صبر بھی کیا، جو بھی اس راستے میں تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں تو آپ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہی باتیں اس میں بتائی گئیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں یقسم هذا المتن، یہ جو ٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے، جو ٹیکسٹ ورجنل ٹیکسٹ ہے، وہ 5 باتوں میں تقسیم ہے۔ کتنے باتوں میں ڈیوائڈ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بار بار یہی بات آ رہی ہے، کیا مسائل، 3 مسائل، 4 مسائل، کیسے؟ تو اسی لیے میں یہ بیسیکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کو 5 کیٹیگری میں، 5 چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے المسائل الاربع، 4 مسئلے، یہ کس سے مستنبط ہوں گے؟ سورۃ العصر سے۔ سورۃ العصر جو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا لو ما انزل اللہ الا هذه السورہ حجتا علی الخلق لکفتہم، اللہ مخلوق پر حجت کے لیے صرف ایک سورت نازل کر دیتا تو کافی تھا۔ تو یہ 4 مسائل سورہ عصر سے انہوں نے نکالے ہیں۔ ہم لوگ ایمان تک پڑھ لیے ہیں، آج عمل کے بارے میں پڑھنا ہے، نہیں آج عمل کے بارے میں پڑھنا ہے، کل ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد دوسری چیز المسائل الثلاثہ، پہلے المسائل الاربع، 4 مسئلے وہ سورۃ العصر سے ہم نے پڑھے، اور 3 مسئلے اقسام التوحید، توحید کی جو قسمیں ہیں وہ توحید کی قسمیں یہ کریں گے۔ المسألۃ، اس کے بعد تیسری چیز اہمیت دراست التوحید، توحید کی جو اہمیت ہے، کیوں توحید ہم پڑھنا، وہ انہوں نے بتایا ہے۔ چوتھی چیز الاصول الثلاثہ، 3 اصول بتائے گئے، وہ قبر کے سوالات ہیں، قبر کے سوالات ہیں۔ آپ کے واٹس ایپ میں کتاب موجود ہے، انشاءاللہ میں دوسرے لوگوں کو بھی بھیج دوں گا، آپ وہ کتاب دیکھ کر سمجھ جا سکتے ہیں۔ 5ویں چیز الخاتمہ، خاتمہ۔ تو یہ جو بھی ہم پڑھیں گے انہی 5 چیزوں پر، یہ ساری چیزیں یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، المسائل الاربع، 4 مسئلے کیا ہیں جو سورہ عصر سے نکالے گئے ہیں، وہ بات انہوں نے بتایا۔ سب سے پہلے العلم، 4 مسئلوں میں سورہ عصر سے جو العلم، اور علم کی دلیل کیا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 19، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کا حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ 4 مسائل میں پہلا مسئلہ کون سا ہے؟ علم۔ علم ہی سے آدمی توحید سیکھتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل زندہ رہتا ہے۔ کل ہم نے پڑھا کہ کھانے پینے سے بدن بڑا ہوتا ہے، لیکن علم نہ ہو تو دل کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے، اور دل کا مرنا ساری چیزوں کا مر جانا ہے۔ دوسرا مسئلہ 4 مسئلوں میں سے العمل بہ،
عمل کرنا، جو سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اور تیسری چیز الدعوت الیہ، اس کی طرف دعوت دینا۔ آپ سیکھ بھی لیے، عمل بھی کر لیے، لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں، دعوت دینے میں تھوڑی بہت آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، لوگ ستائیں گے، طعنے دیں گے، الصبر علی الاذی فی، تب آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ یہ چار مسائل جو ہم بولتے ہیں، تو وہ چار مسائل کیا ہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ کیا ہے بولو؟ علم، عمل، دعوت، صبر، یہی چار مسائل ہیں جو ہم بولتے ہیں۔ اس کے بعد المسائل الثلاث، اور تین مسئلے کیا ہیں؟ چار تو یہ ہو گئے، تین مسئلے کیا ہیں؟ توحید الربوبیہ والاسماء والصفات، توحید الالوہیہ، البراءۃ من الشرک واہلہ۔ تین مسئلے ہیں۔ کیا کیا تین مسئلے؟ توحید الربوبیہ والاسماء والصفات، دونوں کو ملا کے ایک بنا دیا انہوں نے۔ توحید الربوبیہ بعض لوگ الگ الگ مانتے ہیں، توحید الربوبیہ الاسماء والصفات، توحید الاسماء والصفات ایک۔ اس کے بعد توحید الالوہیہ دو۔ تیسری چیز البراءۃ من الشرک واہلہ، یعنی مشرکوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا، اپنی زبان سے ان سے الگ تھلگ رکھنا۔ یہ تین مسئلے ہیں، پہلے چار پڑھے، یہ تین کون سے ہیں؟ توحید الربوبیہ و توحید الاسماء والصفات، دونوں ملا کر ایک۔ توحید الالوہیہ دو، البراءۃ من الشرک واہلہ، یہ تین مسئلے ہو گئے۔ اس کے بعد اہمیت دراست التوحید، تو توحید ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم نے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ کتنے جواب آئے اس میں؟ 8۔ توحید کا کیا فائدہ ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو۔ کیا فائدہ، کیا بولا ہم نے؟ 8 فائدے ہم نے گنائے۔ 8 فائدے۔ تھوڑا ٹائم یہاں دیں گے تو بزنس بھی اچھا چلے گا، کاروبار بھی اچھا چلے گا، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ دل کو اطمینان ملے گا، گھر میں رحمتیں اور برکتیں آئیں گی، صحت اچھی ہو جائے گی، جیب میں پیسے آ جائیں گے، دنیا تو ملے گی، آخرت تو ملے گی، دنیا بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد مسائل ختم، 4 مسئلے ہم نے ختم کر لیا، 3 مسئلے بھی ہم نے سن لیے۔ اس کے بعد یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں الاصول الثلاثہ، وہ 3 اصول کیا ہیں؟ جو خبر کے سوالات ہیں۔ من ربک وما دینک ومن نبیک، یہ اصول الثلاثہ ہے۔ 4 مسئلے، 3 مسائل اور 3 اصول۔ 3 اصول بیسک، بنیاد کو بولتے ہیں، ہو گیا۔ اس کے بعد الخاتمہ ہے، خاتمہ تو کتاب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو کتاب ہم نے شروع کی تو کہا کہ شیخ نے کتاب کس سے شروع کیا؟ شیخ نے کتاب کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع کیا گیا، اس کا جواب ہم نے پڑھا۔ اقتداء بکتاب اللہ وبالانبیاء، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی، اور انبیاء بھی اللہ تعالی علیہ، سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اور اللہ کے نبی یہ ایک پہلی بات تھی، تأسیم بمن قبلہ من العلماء والسلف الذین كانت من عادتهم بدء تصانیفهم بالبسملہ، پہلے جو علماء تھے وہ اپنی کتابوں کو بسملہ سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے اس میں بھی بسم اللہ لکھتے تھے۔ اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اصول الثلاثہ کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ سے شروع کیا۔ اس کے بعد کتاب شروع ہوئی۔ شیخ رحمہ اللہ نے یہ کتاب جو شروع کی، تو کتاب اعلم رحمک اللہ، کتاب کہاں سے شروع ہوئی؟ اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، وہاں سے شروع کیا
کہ 4 مسئلے ہم کو جاننا ضروری ہے. تو پہلا مسئلہ جو شروع کیا، کہاں سے شروع کیا؟ العلم. العلم سے شروع کیا. علم کس کس چیزوں کا علم آپ کو چاہیے؟ معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان، معرفت نبی، اللہ کے نبی کی پہچان، و معرفت دین الاسلام، دین کی پہچان، بالادلہ، لیکن کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ. اہل السنہ کے پاس مسائل ہوتے ہیں اور دلائل ہوتے ہیں. جب بھی وہ کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو دلیل پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس خواب، بزرگوں نے کہا، بزرگوں کا تجربہ، یہ سب ہمارے پاس نہیں ہوتا. وہی شیخ بتانا چاہتے ہیں. اس کے بعد شیخ نے یہاں لکھا ہے رحمت علماء اہل السنہ، کہا کہ بطلبتہم، کہ اہل السنہ والجماعہ کے جو علماء ہیں اپنے طلباء کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اعلم رحمک اللہ، آپ کو دعائیں دی کہ جان لو اللہ تم پر رحم کرے. یہ کس کی دعا ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعا ہے. اور اس یقین کے ساتھ ہم آمین کہہ رہے ہیں کہ ایسی نیک صالح توحید مجدد دین کی دعا ہم سب کو کیا ہوگی؟ ضرور لگی. ضرور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا. اس کے بعد ان دین الاسلام مبنی اصلا علی الرحمہ، اس لیے کہ دین اسلام رحمت پر مبنی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں پیش کیا، الدعوۃ الیہ، جو علم ہم نے سیکھا، خود عمل کر لیا، اس کی طرف کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے علم سیکھ بھی لیا، آپ عمل بھی کر رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے؟ دعویٰ کرنا چاہیے. ان تکون الدعوہ، لیکن کہتے ہیں کہ دعوت کرنے کے لیے، دعویٰ کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. تو پہلی بات انہوں نے کہا کہ ان تکون الدعوہ خالصۃ لوجہ اللہ تعالی. خالص کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. پہلا کنڈیشن. ان تکون الدعوہ مبنیۃ علی العلم الشرعی، جو داعی ہے منیمم نالج اسے ہونا چاہیے، شریعت کا علم ہونا چاہیے، شریعت کا علم ہونا چاہیے. اور اس کے بعد تیسری چیز انہوں نے بتایا، ان تکون الدعوہ بالحکمت والصبر، دعوت حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہونا چاہیے. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دعوت حکمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ہونا چاہیے. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا، انی اے اللہ، میں نے کلما دعوت لہم، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو دعوت دی، صبح شام بار بار بلاتا رہا. وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اور میں نے ان سے کہا کہ رب بڑا بخشنے والا ہے، تم مان جاؤ. لیکن بہت کم لوگ ہی نوح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے. علم، عمل، دعوت. دعوت کے کنڈیشنز ہیں، ان تتم مراعات احوال المدعوین، دعویٰ دیتے وقت سامنے والے کی حالت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سامنے والا ارجنٹ میں ہے، نہیں سن سکتا ہے، اسے وعلیکم السلام بول کے بھیج دیں. نہیں، آپ سن ہی کر جائیں تو اس کے دل میں نفرت بیٹھ جائے گی جتنا. اس کے بعد الدلیل علی هذه الشروط، انہوں نے یہاں دلیل دیا ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں پیش کیا ہے کہ الصبر. چوتھی چیز کیا ہے؟ الصبر. علم، عمل، دعویٰ، صبر. صبر کے لیے انہوں نے وہ سورۃ العصر دلیل کے طور پر پیش کیا. صبر 3 ٹائپ کا ہوتا ہے، آگے آئے گا، ہم لوگ سنیں گے، شرح میں ہماری بات ہے. تو صبر کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ 3 ٹائپ کا ہوتا ہے. الصبر علی طاعت اللہ،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر. فجر کی نماز میں بڑی مشقت سے آپ آتے ہیں، نہایت گرمی میں عورتوں کو برقع پہننا پڑتا ہے، وہ اطاعت پر صبر ہے، اطاعت پر صبر ہے. الصبر علی طاعت اللہ حتی تؤدی، روزے میں آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، یہ اطاعت پر صبر ہے. الصبر عن معصیت اللہ، گناہوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. سارے لوگ انٹرسٹ کا پیسہ لے کے بزنس کر کے مالدار ہو جا رہے ہیں، آپ نہیں کر سکتے ہیں. بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں سود پر پیسہ نہیں لے سکتا، غلط چیزوں کے ذریعے سے کمائی نہیں کر سکتا. کوئی اپنے دکان میں عورتوں سے مدد لے رہا ہے، وہ کیش پہ بٹھا دیا ہے، کہا کہ ساری چیزیں جائز نہیں، بولا کہ ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں. الصبر علی محارم اللہ. اس کے بعد ایک اور چیز، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ تقدیر بنائی ہے اس پر آپ صبر کر لیں. کسی کو آنکھوں سے محروم کر دیا تو یہ قدر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ نے کسی کو خاص گھر نہیں دیا، کرائے کا گھر ہی دیا تو یہ قدر ہے، اس پر آپ صبر کر لیں. ہاتھ پاؤں کا معذور بنا دیا تو یہ قدر ہے، صبر کر لیں. علاج کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ اس کو دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا. آپ کوشش کر سکتے ہیں زندگی میں، لیکن تقدیر کے جو فیصلے ہیں اس پر راضی ہو جائیں گے. تو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں کچھ چیزیں شیخ نے صبر کے تعلق سے بیان کی ہیں. دوسرے درس میں کل ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا تھا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. تو وعملوا الصالحات وہاں سے ہم کو اپنی بات شروع کرنی تھی، تو وہیں تک ہم ختم کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان کی. صفات بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر یہ صفات کسی کے اندر ہیں تو وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اسی کو ہم سن کر انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں. اور کل کے درس میں نے آپ کو دعا بھی بتلائی تھی، آپ دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. بہترین دعا ہے، بار بار پڑھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. تو یہاں عمل کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ نیک عمل کون سا ہوتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الامر الثانی وعملوا الصالحات، ایمان کے بارے میں ہم نے کہہ دیا. اور بغیر ایمان کے نیک عمل کوئی فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا، نہیں دے گا. الصالحات سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو نیک عمل مقرر کیا وہی نیک عمل ہے. آپ اپنی مرضی سے یہ نیک عمل ہے مجھے پسند ہے آپ بڑھا نہیں سکتے. وَلِهَذَا لَيْسَ هُنَاكَ عَمَلٌ صَالِحٌ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا. اللہ تعالیٰ نے جو نیک عمل بتایا ہے وہی نیک عمل ہے، یا تو قرآن میں کہے یا تو حدیث میں بتلائے. اور اس کے علاوہ جو بھی عمل لوگ بنا لیتے ہیں وہ اپنے طور سے بنا لیتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی آدمی اپنے طور سے کوئی عمل بنا لے، جیسے اذان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذان سکھائی، بلال کو، ابو محذورہ کو، جو اذان سکھائی. اب ہم لوگوں نے اذان سے پہلے درود بڑھا لیا، یہ نیک عمل ہے؟ نہیں ہے، یہ بدعت ہے. فرض نماز کے بعد صرف آپ اذکار کریں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے. اب 2 ہاتھ اٹھا کے جماعت اور امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، یہ نیک عمل ہے؟ یہ بدعت ہے. یہی ساری چیزیں بدعتیں ہیں، اسی سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ کون زیادہ نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں اپنے عمل کی وجہ سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری دنیا کی زندگی ان کی گزر گئی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں. جو خبر پر وہاں صوفی بیٹھا ہے مجاور مورچھل لے کے، وہ کیا سمجھ کے بیٹھا ہے؟ وہ عبادت میں بیٹھا ہے، وہ اس قبر والے کے احترام میں بیٹھا ہے.
بغل میں مسجد ہے، وہاں اقامت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، یہ حضرت بیٹھ کے مورچل ہلا رہے ہیں، آپ اسے کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے یہی عبادت کر رہا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ ہم محبین ہیں، ہم سب کچھ اپنی محبت ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالْعَمَلُ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِشَرْطَيْن، کوئی بھی عمل دو شرط سے اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ عمل میں اخلاص ہو، دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت کے مطابق ہو۔ اگر اخلاص ہے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تب بھی غلط ہے، نبی کے طریقے کے مطابق ہے اخلاص نہیں ہے تو تب بھی غلط ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، بہترین دعا ہے۔ آپ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس بات پر میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور اچھی عبادت کروں۔ عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ اچھی عبادت، اچھی عبادت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بوڑھے بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن رفع الیدین کرنے کو تیار نہیں، ہاتھ سینے پر باندھنے کو تیار نہیں، بولے نہیں ایساج ہمیں آلے کو ہی ایساج جائیں گے بھی، ایسے کرتے کرتے چلے جائیں گے، اور ماننے کو تیار نہیں۔ ہم لوگ کیا، اسی لیے کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک، اسی لیے کہتے ہیں کہ وَلِهَذَا قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عَيَاض رحمہ اللہ، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرے گا۔ ان سے پوچھا گیا اخلصہ و اصوبہ، یعنی انہوں نے تفسیر میں کہا کہ عمل خالص ہونا چاہیے، پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے پوچھا ما اخلصہ و ما اصوبہ، عمل کب خالص ہوتا ہے، کب پرفیکٹ ہوتا ہے؟ تو دیکھیے کیا جواب انہوں نے دیا، ان العمل اذا کان خالصا، عمل اخلاص کے ساتھ آپ کریں لیکن نبی کی سنت کے مطابق نہ کریں تو تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ تب بھی بہت سارے میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس بہت سارے 80 سال کے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن نبی کی سنت کے مطابق نہیں کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کریں گے، ان کے ساتھ مل کے کریں گے۔ ارے کام کرنا بھائی کس کے ساتھ بھی کرو، کیا ہو جاتا ہے، ایسے کرتے ہیں۔ اچھا، حتی یکون خالصا ثوابا، جب تک کہ عمل خالص نہ ہو، ٹھیک نہ ہو۔ والخالص ما کان للہ، عمل خالص کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے لیے ہو۔ اور ٹھیک عمل کب ہوتا ہے؟ ما کان علی، جو عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہ دونوں چیزیں زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ آپ اور میں جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، سنت کے مطابق کریں۔ اذن یہ دوسری چیز جو آپ نجات پا سکتے ہیں ایمان کے بعد، کیا چیز ہے؟ عمل کیا ہونا چاہیے؟ عمل اچھا ہونا چاہیے، عمل اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ العمل الصالح، ان یعمل الانسان الاعمال الصالحہ، ایسے کام کرے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی، اگر کوئی نیک بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے تو انہی کاموں کے ذریعے سے قریب ہوگا جو میں نے فرض کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو کام فرض کیے ہیں وہ کام بجا لا کر، اور بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اتنے میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ ان پیروں سے وہی کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان آنکھوں سے وہی دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان کانوں سے وہی سنے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، دیکھا اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ
آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرنی پڑی. خالی وہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھ ڈال کو ہم نے کیا کی؟ اللہ تعالیٰ دے دیں گے مشکل. آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں، میں صبح تلاوت کرتے ہیں میں بول رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ اوتیت سؤلک یا موسیٰ. کیا بولا اللہ تعالیٰ نے؟ موسیٰ آپ نے جو مانگا ہم نے دے دیا. اللہ ایسا آپ کو بول ڈالے تو اللہ اگر آپ کو یہ بول دیں اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ آپ نے جو مانگا ہم نے دے دیا. اللہ جب یہ وعدہ کر رہا ہے تو کتنا بڑا وعدہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ سے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ پورا رکوع پڑھیں، سورہ طٰہٰ کا پورا رکوع پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان سے انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، انی انا ربک، میں ہی تمہارا رب ہوں، 2 بار تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عصر کی نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر درمیانی والی نماز کی، تو کہا کہ عصر کی نماز کی. اور یہ آیتیں شیخ نے یہاں پیش کیا ہے. اس کے بعد الامر الثالث، تیسری بات، ایمان ختم ہو گیا، ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، عمل کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا. عمل مخلص ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کیسے ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. عمل کیسے ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی مقبول ہوگا. بغیر سنت کے آپ کتنا بھی کر لیں مشکل ہے. تیسری چیز جو اس میں بتائی گئی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تواصوا بالحق سے مراد توحید ہے. ایک دوسرے کو کیا کرتے رہیے؟ توحید کی باتیں بتلاتے رہیے، توحید کی چیزیں ایک دوسرے کو کیا کرتے رہیے؟ سکھاتے رہیے. اے تواصوا بدین اللہ عز وجل، نیکی کا حکم دیتے رہیے، برائیوں سے روکتے رہیے، یعنی اچھے انداز میں. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق، شرک سے دور رہنے کی تاکید کرتے رہیے. البعد عن البدع والمحدثات، یعنی بدعتوں سے، غلط چیزوں سے دور رہنے کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہیے. تو اسی لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں لکھتے ہیں وَهَذَا فِيهِ أَهَمِّيَّةُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ. سورہ عصر کی آخری آیت دعوت اللہ کی اہمیت کو بتاتی ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے دعوت اللہ. اور یہ نقصان سے بچنے کے لیے ایک دینی فریضہ ہے. الدعوت الی اللہ وظیفۃ کل مسلم، یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں وہ تھوڑے بچے ہیں نا، وہ لوگ ڈالتے ہیں ادھر ادھر، وہ لوگ کر لیں گے. نہیں، یہ ہر شخص کی، عبد القادر صاحب کی بھی، عمران صاحب کی بھی، آپ کی بھی، میری بھی، ہر شخص کی ذمہ داری ہے. وظیفۃ کل مسلم لیست وظیفۃ بعض الناس، رتی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. یہ کام کس کا ہے؟ ہر آدمی کا کام ہے، تھوڑے لوگوں کا یہ کام نہیں. ہی وظیفۃ کل مسلم ان یکون داعیا الی اللہ سبحانہ وتعالی آمرا بالمعروف ناہیا عن المنکر. ہر انسان نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا اپنے اپنے حساب سے. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے تو زبان سے بولیں گے، نہیں بول سکتے ہیں تو دل میں. ولہذا المسلم مطلوب ان یکون داعیا الی اللہ جل وعلا. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو انبیاء کے وارثین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. وان تکون دعوته الی اللہ لا الی نفسه، یا آپ جب لوگوں کو بلائیں گے تو اللہ کی طرف بلائیں گے، اپنی طرف نہیں بلائیں گے. اپنی طرف کون بلاتا ہے؟
پیر صاحب بلاتے ہیں، میرے خانقاہ میں آ جائیں، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں. آج نئے نئے پیرا بھی ہیں، میرے سینٹر میں آ جائیں، میرے سینٹر سے جڑ جائیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ہم اللہ کی طرف بلائیں گے. کس کی طرف بلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں گے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کو کہیں گے. لیکن ساتھ ساتھ کہا وَأَن تَكُونَ دَعْوَتُهُ إِلَى اللَّهِ بِالْبَصِيرَ لَا بِالْجَهْلِ. دعوت بصیرت سے ہوگی، نادانی سے نہیں ہوگی، جہالت سے نہیں ہوگی. وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ الْاهْتِمَامُ بِالْعِلْمِ قبل الدعوة. دعویٰ کرنے سے پہلے علم ضروری ہے، علم ضروری ہے، علم سیکھنا سکھانا ضروری ہے. جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بات کو انہوں نے نقل کیا ہے، من دعا بغیر علم، اگر بغیر علم کے کوئی دعویٰ کا کام کرتا ہے، کان ما یفسد اکثر مما یصلح، بنانے کی جگہ وہ بگاڑتا ہے. اگر جاہل داعی اگر میدان میں آ جاتا ہے تو امت کو فائدے سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، ایک پیراگراف ہے، اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں تاکہ دعوت کا اس لیے کہ ہمارا کام ہی دعوت ہے، کام ہی دعوت ہے. وَلِهَذَا الْمُسْلِمْ يَحْتَاجُ أَن يَكُونَ دَائِمًا يَتَعَلَّمُ وَيُعَلِّمُ. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ سیکھے اور سکھائے. ایک مسلمان ہمیشہ سیکھ کر خاموش نہیں رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے. يَتَفَقَّهُ وَيُفَقِّهُ، يَعْرِفُ الدین کی سمجھ حاصل ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. وَيَعْرِفُ الْحَقَّ وَيَعْمَلُ بِهِ، حق جانتا ہے تو عمل کرتا ہے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اب اگر کوئی برائی دیکھ لیتا ہے تو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، لیکن بصیرت کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں. اس لیے کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَن تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. اگر کسی نے کوئی غلط رسم و رواج لوگوں میں پیدا کر دیا تو جتنے لوگ اس کی طرف جائیں گے ساروں کا گناہ اسے بھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بتایا گیا ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، سب سے زیادہ ڈر مجھے کسی بات پر ہے تو گمراہ کرنے والے علماء کے تعلق سے. عالم کا کام سیدھا راستہ بتانا ہے، اگر عالم ہی گمراہ کرنے بیٹھ جائے تو حال کیا ہوگا. تو اسی لیے انشاءاللہ یہاں تک سورۃ العصر کی تفسیر ختم ہوتی ہے. کچھ باتیں اور بھی اس سے ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے درسوں میں کچھ اور چیزیں ہمارے ساتھ باقی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ علم ہم کو عطا کرتے ہیں اس علم کے مطابق عمل کرنے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے اور اس کے راستے میں صبر کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.